صدقہ کرنا، صدقہ کرنا، صدقہ ایسا نہیں کروڑوں روپے آئیں گے پھر صدقہ کریں گے. صدقہ مال کو بڑھاتا ہے. یہ ہمارا یقین ایمان ہے. ہم حضور پاک کی بات پہ عمل کرتے ہیں، اور حضور پاک ہمارے لیے جان سے بڑھ کر ہے، اور حضور پاک نے جو فرما دیا وہ شریعت ہے. آقا نے فرما دیا صدقے سے مال بڑھتا ہے. جب کوئی بندہ اپنے کم سے کم میں بھی اپنا 1 روپیہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں، یتیموں کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ اس صدقے کو اپنے ہاتھ میں لیتا ہے، حدیث پاک ہے، اور پھر اس کو پالتا ہے، اس کو بڑھاتا ہے، یہاں تک کہ وہ ایک بڑا پہاڑ بن جاتا ہے. سبحان اللہ. اللہ اس کو ریٹرن پہاڑ کی شکل میں دیتا ہے. اللہ کسی کا احسان نہیں رکھتا، اور اللہ چاہے تو سب کو دے دے، لیکن یہ امتحان چل رہا ہے. اللہ چاہے تو ایک لمحے میں سارے کے سارے غنی ہو جائے، پھر تو کوئی آزمائش ہی نہیں ہے نا، پھر کسی کو دینا نہیں ہے، پھر ایگزام کا ایک پرچہ تو حقوق العباد والا ختم ہی ہو جائے. لیکن اللہ نے کسی کو دے کر آزمایا ہے، کسی کو کم دے کر، فقیری دے کر بھی آزمایا ہے، کہ فقیری دے کر کہیں یہ نہ ہو وہ غریب ہے تو وہ مانگنے کا دروازہ اپنے اوپر کھول لے. میرے آقا فرماتے ہیں جس نے مانگنے کا دروازہ کھول لیا اس کا پیٹ پھر کبھی نہیں بھرتا. کبھی کئی لوگوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ 20-40 سال سے دیکھ رہے ہیں وہ مانگ ہی رہے ہیں، مقروضی ہے، قرض داری ہے، کیونکہ انہوں نے اپنے اوپر محتاجی کا دروازہ کھول لیا. وہ محنت بھی نہیں کرتے، کوشش بھی نہیں کرتے، بس مانگتے رہتے ہیں. اسلام میں مانگنے سے بھی منع کیا گیا، مانگو نہیں زیادہ. ہاں ضرورت ہے، بہت ضرورت ہے، اچانک ہے، پھر قرض لے لیا اور قرض کو لوٹانے کی نیت کی، یہ قرض کو وقت پہ لوٹا دیا. تو ہمارا کام ہے صدقات کرے. اب کوئی بولے میرے پاس اتنا ہے نہیں، میں کیا صدقہ کروں؟ 10 لاکھ میں سے اگر 10,000 روپے صدقہ کیا نا تو وہ 10,000 کئی پٹ زیادہ بڑھے گے، روزی بڑھ جائیں گی، کم نہیں ہوں گی، کیونکہ آقا نے فرمایا، اور آقا کی بات حق ہے، اللہ کا کلام حق ہے، کیونکہ آپ نے اس کو ویسٹ نہیں کیا ہے، اسراف نہیں کیا ہے. اپنے اوپر زیادہ اسراف کرنا گناہ ہے، فضول جگہ پہ پیسہ خرچ کرنا گناہ ہے. لیکن رشتہ داروں پہ، غریبوں پہ، محتاجوں پہ، مسکینوں پہ، بیواؤں پہ، اگر مدرسوں پہ اگر تم صدقات اپنے دیتے رہے تو انشاءاللہ پیسے میں برکت آتی ہے، عمر میں برکت ہوتی ہے. صدقہ ایسی چیز ہے. ایک مرتبہ ایک واقعہ بتاؤں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ کلیم اللہ، کوہ طور پہ اللہ سے کلام کرنے جاتے، تو ایک شخص تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جب جائے اللہ سے کلام کرے نا تو ہمارے لیے دعا کرنا کہ ساری زندگی بڑی کم روزی میں گزر رہی ہے اور ہماری عمر کتنی ہے، اور اللہ سے دعا کرنا کہ اللہ ہماری روزی بڑھا دے. آپ نے جا کے اس شخص کے لیے دعا کی کہ اے رب العالمین اس کی روزی بڑھا دے، تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس کی روزی تو بہت کم ہے، قسمت میں ہی اس کی روزی بہت کم لکھی گئی ہے، اور وہ میاں بیوی دونوں کا جوڑا تھا اور کوئی ان کے یہاں تھا نہیں، اور روزی بہت کم تھی. تو کم روزی لکھی ہے تو جا کے کہہ دو تمہاری روزی تو اتنی ہے. تو انہوں نے جا کر جب موسیٰ علیہ السلام نے جا کر جب اس شخص سے کہا کہ تمہاری روزی اتنی ہے، تو اس شخص نے کہا کہ ہماری عمر کتنی بچی ہے، تو کہا 40 سال. بولے 40 سال میں اتنی ہی روزی ہے، روز کی اتنا ہی ملے گا، بہت کم روزی. وہ شخص جو میاں بیوی تھے، وہ اس شخص نے موسیٰ علیہ السلام سے عرض کی اے اللہ کے نبی، اللہ سے جا کر کہو کہ جو 40 برس میں ہم کو جتنی روزی تو دینے والا ہے، جتنی روزی تو دینے والا ہے وہ ساری روزی ایک ہی دن میں دے دے. اور روزی، جب تک روزی ہوتی ہے انسان زندہ ہوتا ہے، تب تک. انہوں نے 40 سال
لیکن صدقات سے عمر بھی بڑھتی ہے، صدقے سے عمر بھی بڑھتی ہے، روزی بھی بڑھتی ہے۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ سب کی سب روزی ہمیں ایک ہی ساتھ دے دے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ٹھیک ہے، کہہ دیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس جا کے پیغام پہنچا دیا۔ پیغام پہنچانا تھا کہ دیکھا کیا کہ بڑی بڑی گاڑیاں بھر بھر کے، بنیاں بھر بھر کے چاول، آٹا، تیل، یہ سب ان کے گھر کے سامنے آ رہا ہے، اور کچھ مشکل نہیں ہے، اللہ دلوں میں ڈالنے والا ہے، فلاں کو جا کے یہ پہنچا دو۔ اللہ نے دلوں میں ڈال دیا، اور وہ مسبب الاسباب ہے۔ سارا کے سارا بے حساب کھانا رزق گھر پر آ گیا، کیونکہ پوری عمر کا ہی تھا وہ۔ آپ نے کیا کیا؟ اس شخص نے اپنی بیوی سے کہا کہ اب گنج نہیں، دیگچی نہیں، بڑی دیگیں چڑھاؤ، اور دیگوں میں کھانا ایک ساتھ پورا کے پورا پکایا، اچھا زیادہ زیادہ کھانا پورا بنایا، اور عام دعوت پورے گاؤں کو دے دی، پورے شہر کو عام دعوت دی کہ سب کے سب آج ہمارے یہاں کھانا کھائے۔ سبحان اللہ۔ اب دعوت ہو گئی، لوگ آئے، کھانا کھایا۔ ادھر موسیٰ علیہ السلام کا ادھر سے گزر ہوا تو دیکھا تو جو اتنا غریب تھا کہ 2 ٹائم اچھے سے 2 جون کھانا نہیں کھا سکتا تھا، وہ دیکھو تو پورے شہر کی دعوت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے پاس اب دوسرے دن دیکھا تو دوسرے دن پھر وہی ہو رہا ہے، تیسرے دن دیکھا تو تیسرے دن پھر وہی ہو رہا ہے، دعوتوں پہ دعوتیں چل رہی ہے۔ ایسے کئی دن گزر گئے۔ موسیٰ علیہ السلام پھر کوہ طور پہ پہنچے، اللہ سے سوال کیا، اللہ تیرا تو فرمان تھا کہ اس کی روزی بہت کم ہے، اور پھر یہاں تو میں دیکھ رہا ہوں کہ روز پورا شہر اس کے یہاں کھانا کھا رہا ہے۔ جب یہ بات اللہ رب العزت نے اپنے نبی سے سنی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، موسیٰ اس نے ہم سے سودا کیا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس سے ہمارا کاروبار شروع ہے۔ بولے کیسے؟ اس نے ہمارے ساتھ تجارت کی ہے۔ وہ کیسے؟ کہ ہماری شان کے خلاف ہے کہ کوئی 1 روپیہ دے اور ہم اسے 10 نہ دے۔ اس نے ساری کی ساری اپنی زندگی بھر کی روزی جو اس کی قسمت کی تھی، اس نے لوگوں کو کھلا دی۔ اب ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اس کو؟ ہم اس کو روز پھر 10 پٹ زیادہ بھیج رہے ہیں، 1 کے 10 ملتے ہیں۔ 1 روپیہ اگر اللہ کی بارگاہ میں خرچ کرو نا تو 10 ملتے ہیں۔ یہ یقین ہونا چاہیے، اللہ پہ توکل ہونا چاہیے۔ لوگ سوچتے ہیں صدقات دیں گے ہمارا کم ہو جائے گا، ہم غریب ہو جائیں گے، ہم کسی کی مدد کریں گے غریب ہو جائیں گے، ہماری روزی ختم ہو جائے گی۔ روزی ختم نہیں ہوتی، یہ انویزیبل ہوتا ہے، ویزیبل نہیں ہوتا۔ یہ ایسی چیزیں ہیں جیسے انویزیبل ہوا ہے نا، دکھتی نہیں ہے، دکھتی ہے۔ آکسیجن کے بنا ہم رہ نہیں سکتے، لیکن آکسیجن دکھ رہی ہے کہ یہاں ایٹماسفیئر میں کہیں دکھ رہی ہے؟ لیکن جاری ہے نا آکسیجن۔ یہ میرے اللہ کی حمد ہے، اللہ کی تعریف ہے، وہ ہمیں سانس چلاتا ہے، اور وہ فری آف کاسٹ آکسیجن ہم کو دی ہوئی ہے۔ ورنہ ابھی کرونا میں لوگوں کو معلوم ہے نا کتنے مہنگے سلنڈر لگے آکسیجن کے۔ اللہ تعالیٰ نے انویزیبل آکسیجن کو ہمارے لیے مہیا کیا ہے بندوں کے لیے، تو کیا انویزیبل ہمارے لیے رزق نہیں بھیج سکتا؟ وہ دے سکتا ہے، اس کے خزانے میں کمی نہیں ہے۔ وہ غیبی طریقے سے ہمیں رزق عطا کرتا ہے، غیبی طریقے سے، اس کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے، بس یقین پختہ ہونا چاہیے۔ تو یہ فارمولہ ہوا، کون سا ہو گیا؟ پہلا کون سا؟ تقوی، دوسرا استغفار، تیسرا توکل اللہ پہ، اور چوتھا کوشش۔ توکل کے ساتھ کوشش کرنا ضروری ہے، کوشش کرنے والے کی ہار نہیں ہوتی۔ اور اس کے بعد 5واں صدقہ۔ صدقہ جتنا دیں گے مال بڑھے گا، جتنا صدقہ دیں گے مال بڑھے گا، جتنی لوگوں کی مدد کریں گے مال بڑھے گا۔ اور اس کے بعد میں چوتھا کیا ہے؟ 5واں عبادات۔ رزق میں بڑھوتری کے لیے کون سا فارمولا؟ عبادت۔ عبادات کرو، عبادت کیسی؟ 5 ٹائم کی نماز کا وقت مقرر ہے،
لوگ سوچتے ہیں کہ اگر میں کام میں ہوں یا بیزی ہوں، اپنے کاروبار میں ہوں، ایک ٹائم نماز کے لیے وقت نکال لوں گا تو اس سے 1 گھنٹہ، آدھا گھنٹہ، 15 منٹ میرے کام میں کم ہو جائیں گے تو میری روزی کم ہو جائیں گی۔ پاگل ہے وہ لوگ۔ روزی تو اللہ کی جانب سے ملتی ہے، چاہے روزی کتنی کماؤ، برکت نہیں ہے تو کوئی مطلب نہیں ہے۔ اور برکت دینے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے، روزی عطا کرنے والا اللہ ہی تعالیٰ ہے۔ تو عبادت 5 ٹائم کی ٹائم ٹیبل سے ہو، عبادت نہ چھوٹے، بھوکے رہ جائے چلتا ہے، عبادت نہیں جانی چاہیے، کیونکہ ہم آخرت کی زندگی پہ بلیو کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ مومن کا ہر دن، آنے والا دن اس کے پچھلے دن سے بہتر ہوتا ہے، اور اس کی آخرت بھی اس دنیا سے بہتر رہنی چاہیے۔ آخرت کے لیے محنت ضروری ہے، اور دنیا اور آخرت سنورتی ہے عبادت سے۔ عبادت 5 ٹائم کی نماز 15 منٹ تو لگنے ہیں، پھر کیوں سوچے کہ ہم یہ کام کر رہے تھے تو ہم ٹائم کم ہو جائیں گا عبادت سے؟ ارے سارا ٹائم اسی کے لیے تو ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے آدم اور جن کو نہیں بنایا کس لیے؟ مگر عبادت کے لیے، صرف عبادت کے لیے۔ آدم اور جن، ہم نے تمہیں خالص عبادت کرنے کو پیدا کیا۔ عبادت کیا ہے؟ عبادت اللہ کے سامنے سجدے کرنا، اللہ کے بندوں کے ساتھ اچھے سے رہنا، یہ دونوں چیز، حقوق العباد اور حقوق اللہ، یہ تمام، یہ جو ہے عبادت ہے۔ تو عبادت نہیں چھوڑنا ہے۔ اور رزق میں اضافے کی سب سے بڑی، سب سے پیاری عبادت کیا ہے مانو؟ فجر کی نماز۔ زیادہ تر بہنیں، زیادہ تر بچیاں رزق میں کمی کی شکایت کرتی ہیں، اور جب پتہ کرو نا تو فجر تو ہوتی ہی نہیں ہے۔ فجر کی نماز میں ایک فرشتہ گھر گھر اس کے جا کر اس کے گھر کے سامنے اس کا رزق رکھتا ہے۔ فجر کے وقت میں جو فجر میں اٹھتا ہے اس کو اس کا رزق ملتا ہے، جو فجر میں اٹھتا ہی نہیں ہے شیطان منہ میں اور ناک میں پیشاب کر کے چلے جاتا ہے، اور یہ کہاں رزق کھائیں گے، یہ تو گندی چیزیں کھاتے پڑے ہیں۔ اللہ کی محبت میں اٹھ جانا نماز پڑھنے کے لیے یہ بہت ضروری ہے، کہ نماز جو ہے بندے کی معراج ہے۔ نماز سے دل کو سکون ہے، نماز روزی میں برکت کا باعث ہے۔ نماز پڑھو پھر روزی دیکھو کیسی برکت ہوتی ہے۔ روزی بالکل بڑھنی ہے نماز کے ساتھ۔ اور نماز کے بعد فجر کے بعد سورہ واقعہ پڑھو۔ جو سورہ واقعہ پڑھتا ہے وہ کبھی محتاج نہیں ہوتا، اللہ اس کو کبھی کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانے دیتا۔ سورہ یاسین پڑھے، سورہ رحمان پڑھے، سورہ ملک پڑھیں، سورہ ملک رات میں پڑھ لیں، سورہ واقعہ اس ٹائم پڑھ لیں۔ اللہ کے کلام سے دن کی شروعات کریں، نماز کے ساتھ اللہ کا کلام پڑھ کے۔ اور صبح جن کو روزی کی بہت تکلیف ہے وہ صبح اور شام اور چلتے پھرتے یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق، یا اللہ یا رزاق پڑھتے رہے۔ روزی میں دیکھو پھر کیسی برکت ہوتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرے، ہر نماز کے بعد 21 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھے۔ تو عبادت چھوڑ کر، اور قرآن پاک کی تلاوت، جس گھر میں قرآن پاک کی تلاوت ہوتی ہے، جس گھر میں اللہ کے کلام کی تلاوت ہوتی ہے نا، اس گھر میں رونقیں، برکتیں، رحمتیں برستی ہے، رزق کی بھرمار ہوتی ہے۔ بندہ بھی جب جو چاہتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ عطا کر دیتا ہے۔ اللہ روزی میں سب کو برکت دے۔ تو عبادت نہیں چھوڑیں گے انشاءاللہ، خود بھی پڑھیں گے، اپنے بچوں کو بھی پڑھائیں گے، اپنے شوہر کو بھی اٹھائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی نماز کے لیے اٹھائیں گے۔ ہم عورتیں جو ہے نا، یہ ہوم منسٹرس ہیں اپنے گھر کی، ہم عورتیں اگر پڑھیں گی تو انشاءاللہ ہمارے بچے بھی پڑھیں گے۔ ماں پہلا مدرسہ ہے، ماں پڑھیں گی تو بچے بھی پڑھیں گے، ماں نہیں پڑھیں گی تو بچے کہاں سے پڑھیں گے؟